اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا نازل کیا جانا اللہ بالادست حکمت والے کی طرف سے ہے۔ الحکیم حکمت والا اور العزیز آل مائٹی۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمین میں بڑی نشانیاں ہیں مومنوں کے لیے۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اور تمہاری تخلیق، تمہاری پیدائش، اور جو جانور اس نے پھیلائے ہیں، آیات بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں، اور جو آسمان سے اس نے رزق اتارا ہے، یہاں رزق سے مراد پانی ہے، اس لیے کہ آسمان سے جو پانی آتا ہے اس سے خوراک اگتی ہے جانوروں کی اور انسانوں کی، تو گویا وہ اس کو کہا گیا کہ رزق ہی وہ اتار رہا ہے، اور رزق پانی اٹ سیلف بھی رزق ہے، اس کو ہم بھی پیتے ہیں اور جانور بھی پیتے ہیں۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر اس کے ذریعے سے، یعنی پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، زمین کو زندہ کرتا ہے من بعد موتها، اس کے بعد کہ وہ مر چکی ہوتی ہے۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں، آیات لقوم یعقلون، بڑی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اپریشیٹ کرنے کے کئی جسچرز بیان کیے گئے ہیں کہ کون کون اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اپریشیٹ کرتا ہے، اور ان سب کو ملا کر در حقیقت ایک کمپلیٹ انسان بنتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ایمان لائے۔ قرآن مجید نے اگر ان کو ایک خاص ترتیب سے ٹریس کیا جائے تو سننے والوں کے لیے نشانیاں اور آنکھوں والوں کے لیے نشانیاں، یہ دو جو ہیں یہ ڈیٹا کلیکٹرز ہیں کہ ہم کان سے سنتے اور آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور پھر ان کو پروسیس کرتے ہیں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ ایک سیٹ ہے۔ اس کے بعد جو ایک بڑا اہم سیٹ آیا ہے وہ ہے ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، کہ اس میں نشانیاں ہیں انڈیور کرنے والوں کے لیے، استقامت والوں کے لیے،
عزم والوں کے لیے جو قائم رہتے ہیں اپنی بات پر، اس کو صبر کا جو مفہوم ہے، کئی دفعہ میں نے عرض کیا ہے کہ عربی زبان کا صبر انگریزی کے دو ایکسپریشنز کو کور کرتا ہے۔ ایک پیشنس، پیشنس کیا ہوتا ہے کہ کسی واقعے پر صبر کرنا، شور نہ بچانا، واویلا نہ کرنا، یہ پیشنس ہے۔ لیکن ایک دوسری چیز ہے اسٹیڈ فاسٹنس۔ اسٹیڈ فاسٹنس کیا ہے کہ کسی کو تھریٹ کیا جائے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ یہ نقصان، مثال کے ساتھ سیدھی مثال لیں، کسی کا بچہ فوت ہو گیا، اب وہ واہ ویلا کرے یا نہ کرے، بچہ تو واپس آنے والا نہیں ہے۔ نہیں، دوسرا سینیریو کیا ہے کہ کسی کو تھریٹ کیا جائے کہ تم، کوئی مافیا تھریٹ کرے کسی آفیسر کو، کسی عام آدمی کو کہ تم ہمارے ساتھ تعاون کرو ورنہ ہم تمہارے بچے کو اغوا کر لیں گے، مار دیں گے۔ وہ کہے کہ اچھا مارنا تو مار دو، لیکن میں تمہارا اعلی کار بننے والا نہیں ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسٹیڈ فاسٹنس ہے۔ Not God but only men can make a people great and strong. Men who for truth and honor's sake steadfast and suffer long. ان دونوں کو ملا کر پھر قوم یعقلون ہے، جو یہاں بھی آ گیا، سینسیبل لوگ۔ یعنی عقل کا ترجمہ اگر غور و فکر کریں گے تو پھر قرآن مجید میں وہ فٹ نہیں بیٹھے گا، لیکن اگر آپ قوم یعقلون کا ترجمہ سینسیبل پیپل کریں گے، سمجھدار لوگ، تو پھر وہ فٹ بیٹھے گا۔ اس لیے کہ عقل مند لوگ جو ہیں، جس سے ہم ذہین کہتے ہیں یا پڑھے لکھے کہتے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سینسیبل بھی ہو۔ جب انسان اپنے سینسز میں ہوتا ہے تو وہ صحیح انسان ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے سینسز میں نہیں ہوتا پھر اس سے آپ کوئی بھی نان سینس ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں سینسیبل لوگوں کے لیے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم تمہیں سچائی کے ساتھ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، تو پھر اللہ اور اس کی نشانیوں کے بعد، اس کی آیات کے بعد یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ یعنی پہلے جو نظر آنے والے سائنس تھے ان کا ذکر کیا، اور پھر یہ تلاوت کی جانے والی آیات جو ہیں ان کا ذکر کیا۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہر جھوٹے گنہگار پر افسوس ہے، اس کے لیے خرابی ہے۔ یسمع آیات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتا ہے، تتلا علیہ، جو اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، ثم یصر مستکبرا، اور پھر تکبر کے ساتھ ضد کرتا ہے، کلم یسمعھا، ایسے جیسے اس نے انہیں کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ اب ایسے شخص کا کوئی علاج نہیں ہے جس نے کوئی چیز دیکھی نہ ہو، اس کو دکھائی جا سکتی ہے، جس نے کوئی چیز سنی نہ ہو، سنائی جا سکتی ہے۔ جو سن کر مچل مار جائے، یہ عملہ بن جائے اور کہے کہ جی مجھے تو کچھ سنائی نہیں دیا، مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دیا، اس کا کوئی علاج نہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بس اے نبی آپ ایسے شخص کو ایک دردناک تکلیف دہ عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب ہماری نشانیوں میں سے کوئی اس کے علم میں آتی ہے، کوئی اس کو معلوم ہوتی ہے، تو اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے توہین آمیز عذاب ہے۔
انسلٹنگ پنشمنٹ. من ورائہم جہنم، اور ان کے سامنے جہنم ہے. ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اور جو وہ کام کرتے رہے تھے کبھی ان کے کام نہ آئیں گے. ان کی دنیا کی کمائیاں کبھی ان کے کام نہ آئیں گی، اور نہ ہی وہ معبود کے جن کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر پکڑا تھا ان کے کبھی کام آئیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے. ھذا ھدی، یہ ایک رہنمائی ہے، یہ ایک راستہ دکھانے والی کتاب ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ، اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت قسم کا درد دینے والا عذاب ہے. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا. لتجری الفلک، تاکہ کشتیاں اس کے اندر چلیں، فیہ، اس میں، بامرہ، اس کے حکم سے، ولتبتغوا من فضلہ، اور اس لیے کہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کر سکو. یہ فضل کیا ہے؟ جسے ہم عام کمائی کہتے ہیں، جو دنیاوی گین ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فضل سے تعبیر کرتا ہے، اس لیے کہ یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو یور انویسٹمنٹ یا یور ایفرٹ نہیں ہے. عام طور پر جو ہمارے پیمانے ہیں کمائی کے، وہ کیا ہے کہ جی محنت کرو گے تو کمائی کرو گے. لیکن کتنے ہی محنتی لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں مارکیٹ میں مشہور ہے کہ وہ سونے کو بھی ہاتھ لگائیں تو مٹی ہو جاتا ہے. اسی کو کہا جاتا ہے کہ اس کی قسمت ایک ماڑی ہے. محنت بہت کرتا ہے لیکن ڈوب جاتا ہے سارا سرمایہ اس کا. پھر تعلیم، کتنے ہی پڑھے لکھے پی ایچ ڈی ہیں کہ جو بے روزگار ہیں، اور کتنے ہی پی ایچ ڈی ہیں کہ جو بھوکے مرتے ہیں. تو تعلیم میں معیار نہیں ہے. ایک زمانے میں ایم بی اے سمجھا جاتا تھا کہ ایم بی اے جو کر لیتا ہے وہ بڑا رائز کرتا ہے. اب کتنے ہی ایم بی اے جو پھر رہے ہیں، مارے پھر رہے ہیں، ان کے پاس نوکری نہیں ہے. تو ایک ایک پیسہ جو ہمیں ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. قرآن مجید اس کو فضل بھی کہتا ہے، خیر بھی کہتا ہے، رزق بھی کہتا ہے. رزق پروویژن کے معنی میں اس کا ایک استعمال ہے، ورنہ رزق کے لفظی معنی جو ہے وہ عطا کے ہیں، اور عطا بھی وہی. خیر ڈالنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک ہے آپ اپنے ملازم کو کچھ پے کرتے ہیں، وہ خیر نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تو اس کی سیلری ہے، اس کی محنت ہے جو آپ اس کو پے کر رہے ہیں. خیر کیا ہوتا ہے کہ جو اپیرنٹلی اس کا حق نہیں ہوتا، لیکن آپ آؤٹ آف گریس اپنی مہربانی سے اس کو عطا کر رہے ہیں، تو وہ خیر ہے. تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہمیں عطا کرتا ہے، مال، اولاد، عزت، شہرت، مقام و مرتبہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈالی ہوئی خیر ہے. وہ جس کو چاہتا ہے ڈھیروں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کوڑی کوڑی کا محتاج بناتا ہے. جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. سورہ آل عمران میں بڑی خوبصورت 2 آیات ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اے نبی کہیے
کہ اے اللہ بادشاہی کے مالک، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھینتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے، عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے اور اس کو زیر دست کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تجھے جسے چاہتا ہے حد و بے حد و حساب عطا فرماتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بے حد و حساب عطا فرماتا ہے۔ تو دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے یہ فضل ہے۔ اولاد کے اعتبار سے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، وہ بھی قرآن مجید کے الفاظ میں سنو تو زیادہ لطف آئے گا آپ کو۔ سورہ شورى میں فرمایا گیا للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ کی، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جسے پسند کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے، اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا بیٹے بیٹیاں دونوں اکٹھے کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے وہ بے اولاد رکھتا ہے، کوئی جا کے اس کو پوچھ نہیں سکتا کیوں۔ ایک ہی ماں باپ کے دو بیٹے ہوں، ایک نمازی پرہیزگار بھی ہو، اللہ کے احکام پر چلنے والا بھی ہو، اور دوسرا باغی ہو اللہ کے احکام کا، شرابی ہو، یہاں تک کہ کافر ہو، اللہ تعالیٰ اس کو 4 بیٹوں سے نواز سکتا ہے، اور نمازی پرہیزگار کو بے اولاد رکھ سکتا ہے، اور وہ جا کر اللہ تعالیٰ سے پوچھ نہیں سکتا کہ یا اللہ ایسا کیوں ہے۔ یہ خالص ڈسکریشنری پاورز ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو ہمیں نظر آتی ہیں کہ اس کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے، اس نے ایک پیسہ بھی دیا تو اس کی عنایت ہے، اس نے مجھے اولاد سے نوازا اس کی عنایت ہے، اس نے مجھے بیٹے بھی عطا کر دیے اس کی عنایت ہے، اس نے مجھے مال سے نواز دیا اس کی عنایت ہے، اس نے مجھے عزت دے دی اس کی عنایت ہے، یہ میرا حق نہیں۔ فضل کا انگریزی میں جو بہترین ترجمہ ہے وہ گریس ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ از ہائیلی گریسفل، فل آف گریس۔ لیکن گریس مارکس کے معنوں میں جو ہوتا ہے نا وہ سمجھیں آپ۔ گریس مارکس کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے 45 نمبر سیکیور کیے، جو تو آپ کا حق تھا، لیکن پاس ہونے کے لیے 50 نمبر چاہیے تھے، آپ کو ممتحن نے یا بورڈ یا یونیورسٹی نے آپ کو وہ 5 نمبر عطا کر دیے، ان کیا کہتے ہیں؟ گریس مارکس، جو آپ کا حق نہیں۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی گھر سے نکلنا، کاروبار کے لیے سفر کرنا، یہاں ذکر ہے بحری جہاز کا، کشتیوں کا، ظاہر ہے اس وقت جو کاروبار ہوتا تھا سارا وہ اسی پہ ہوتا تھا، ابھی ایئر ٹریفک جو ہے اس کا آغاز نہیں ہوا تھا۔
تو لوگ کیوں سفر کرتے تھے بحری جہازوں میں، کشتیوں میں؟ سامان تجارت لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے تھے. کس لیے؟ تاکہ کمائی ہو. لیکن قرآن مجید اس کو کمائی قرار نہیں دیتا، اس کو اللہ کا فضل قرار دیتا ہے. جسے چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں عطا کرے گا، اور جسے چاہے گا وہ محروم رکھے گا. کمائی قرآن مجید اعمال کو کہتا ہے. انسان کا جو عمل ہے وہ اس کی کمائی ہے. اس کی میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ بیمار ہو جائیں اور آپ کو محسوس ہو کہ اس بیماری میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. اب آپ کے پاس دو راستے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ میری جان بچا لے. لیکن آپ غور کریں، زندگی تو اتنی ہے جتنی اللہ نے لکھی ہوئی ہے. تو پھر دوسرا کیا ہے کہ اگر میں چلا جاؤں تو یا اللہ مجھے معاف کر دینا. تو انسان کے کرنے کا کام جو ہے وہ ہے. تو اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے قابو میں دیا سمندر کو، تمہاری سروس پر لگایا سمندر کو، تاکہ کشتیاں چلے اس کے اندر اس کے حکم سے، اور اس لیے کہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم شکر ادا کر سکو. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس کو اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہاری سروس پر لگا دیا. جمیعا منہ، اس میں سے سب کے سب کو. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ. اے نبی، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ معاف کر دیا کریں ان لوگوں کو جو اللہ کے مقرر کیے ہوئے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو ان کی کمائی کا. یہ ایام اللہ جو ہے یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے کہ وہ بڑے بڑے دن کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فیصلے واقع ہوئے. قوم نوح پر عذاب آیا، فرعون سمندر میں غرق ہوا، قوم عاد تباہ ہوئی، قوم سمود تباہ ہوئی، قوم لوط کو یوں اٹھا کر اور یوں پلٹ دیا گیا. تو یہ سارے جو دن ہیں یہ ایام اللہ کہلاتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے باغیوں کو سزا دی جائے. تم مسلمانوں سے کیا کہا جائے؟ تم تو ان سے درگزر کرو، ان کو معاف کرو. اور کن کو معاف کرو؟ لا یرجون ایام اللہ، جو اللہ کے دنوں کو کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے. من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی نیک عمل کرے گا تو اپنے ہی بھلے کو کرے گا. ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا. پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ لام فیور کے لیے اور الا کسی کے اگینسٹ کے لیے آتا ہے. شاہدہ لفلان، اس نے کسی کے حق میں گواہی دی، اور شاہدہ علی فلان، اس نے کسی کے خلاف گواہی دی. جیسے پروزیکیوشن وٹنس ہوتی ہے تو وہ شہادت علی ہے. اور انبیاء کرام اور امت مسلمہ کا جو فنکشن ہے وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام اپنے مخاطبین پر گواہ ہیں. اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ تاکہ تم تمام انسانوں پر گواہ بن جاؤ اللہ کے، یعنی ان کے اگینسٹ گواہ بن جاؤ پروسیکیوشن کے اللہ کی طرف سے. تو نوٹ کیجیے گا، من عمل صالحا
فَلِنَفْسِهِ، یہ جو لام ہے یہ اس ہی کے لیے ہوگا. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جو کوئی برائی کرے گا تو وہ بھی اسی کے اگینسٹ جائے گی، اس کا نقصان بھی اسی کو پہنچے گا. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، پھر تم اپنے رب کے حضور لوٹائے جاؤ گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا کی اور حکومت عطا کی اور نبوت عطا کی، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو فضیلت دی تمام جہانوں پر. وَآتَيْنَاهُمْ، یعنی یہ فضیلت جو ہے یہ مذہبی فضیلت بھی ہے کہ ان کو 3 کتابیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی. تورات بنی اسرائیل پر اتری، انجیل بنی اسرائیل پر اتری، زبور بنی اسرائیل پر اتری، اور سینکڑوں ہزاروں نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اندر آئے. کہ کیا تھی؟ یہ ان کی مذہبی فضیلت تھی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی. اور دنیاوی فضیلت، سب سے بڑی بادشاہتیں وہ بنی اسرائیل کو عطا ہوئی. حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، کے جنوں پر بھی ان کی حکومت ہے، پرندوں پر بھی ان کی حکومت ہے، اور ہواؤں پر بھی ان کی حکومت ہے. تو اتنی بڑی بادشاہت اور کسی کو عطا نہیں ہوئی. تو وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا فرمائیں واضح. فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، لیکن انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. کیوں اختلاف کیا؟ بغیم بینہم، باہم ضد کی بنیاد پر کہ ہم نے اسماعیل کی اولاد میں سے آئے ہوئے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا. علم تو تھا. قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. آپ کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات، مثلا تحویل قبلہ کا واقعہ، اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن مان کے نہیں دیا. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون. تو وہ سارے معاملات کے جن کے اندر یہ اختلاف رکھتے ہیں، آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا کہ حق کیا تھا، باطل کیا تھا، کون صحیح تھا، کون غلط تھا. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے آپ کو دین کے کھلے راستے پر قائم کر دیا. فاتبعھا، بس آپ اسی کی پیروی کیجیے. ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور وہ لوگ جنہیں علم نہیں ہے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام آنے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، یقیناً ظالم ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. واللہ ولی المتقین، اور اللہ متقیوں کا دوست ہے. ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں، آئی اوپنرز ہیں. وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، اور ہدایت اور رحمت ہیں یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے. قرآن مجید کو فالو بھی وہی کرے گا، اور اس کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا جو اس پر یقین رکھے گا کہ اللہ کا کلام. تبھی تو انسان بلائنڈلی اس کو فالو کرے گا نا. ورنہ جیسے میری بات، آپ کی بات کیا ہے، ہم ایک دوسرے کی بات کو جج کرتے ہیں کہ یہ واقعی ریزنیبل ہے، یہ واقعی پریکٹیکیبل ہے، واقعی ورتھ فالوئنگ ہے. اگر نظر آئے اس پہ کوئی ویٹیج تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی ویٹیج نظر آئے تو ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. لیکن اللہ کے کلام کے ساتھ یہ معاملہ نہیں. جس کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ اس کو بلائنڈلی فالو کرتا ہے. جب وہ اس کو بلائنڈلی فالو کرتا ہے تو وہ اس کے لیے
ہدایت اور رحمت بنتا ہے، ورنہ وہ اس کے لیے الٹا اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کا باعث بن جاتا ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، یقیناً کیا وہ لوگ کہ جو برے کام کرتے ہیں سمجھتے ہیں ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم ان کو ایسے ہی ٹریٹ کریں گے جیسے ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں؟ سواء محیاہم و مماتہم، اور ان کی زندگی اور موت ہماری نظر میں ایک جیسی ہے؟ نو وے، ساء ما یحکمون، یقیناً جو ججمنٹ وہ پاس کر رہے ہیں، جو فیصلے وہ دے رہے ہیں، وہ غلط فیصلے ہیں، صحیح فیصلے نہیں ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔